تصویر لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یا عکس ہے تصویر؟ نہیں، کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں. موبائل کی جو تصویر ہے جس کو ڈیجیٹل تصویر کہا جاتا ہے، چاہے موبائل کی ہو چاہے اسکرین پہ ہو جو LED وغیرہ، یہ ہماری رائے میں تصویر میں داخل نہیں ہے، یعنی اس تصویر میں جو حرام ہے. اس میں دارالعلوم کرنگی میں بہت لمبی بحث ہوئی تھی، 2 مہینے مجلس چلی تھی، جس میں فقیر کو بھی احقر کو بھی شرکت کا موقع ملا تھا. تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو تو بہت جزم کے ساتھ اس پر اطمینان تھا کہ تصویر کی جو حرمت ہے یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب جو تصویر حرام ہے وہی اس کو حرام کہا جائے گا، یہ عقلی نہیں ہے. اور جو تصویر حرام ہے اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ قرار ہو اس کو. یہ جو ڈیجٹ فارم میں تصویر ہوتی ہے اس کو قرار نہیں ہوتا. جیسے آپ نے تار کھینچی تو غائب، ایک بمبارمنٹ ہوتی ہے نا باقاعدہ، تو قرار نہیں ہے اس کو. تو جیسے جیسے تصویر میں قرار پیدا ہوگا اس کی حرمت بڑھتی چلی جائے گی. تبھی سب سے زیادہ حرام تصویر مجسمے کی ہوتی ہے جس کا سایہ ہوتا ہے، اور سب سے کم حرام وہ ہوتی ہے جو پیپر پہ آپ نے پرنٹ نکالا ہے. اور پھر اس میں یہ جو درجہ ہے کہ صرف ڈیجٹ فارم میں ہو، تو اس میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ اس تصویر میں یہ داخل ہی نہیں ہے. باقی دلائل سے میں بہت دفعہ اس مسئلے کو ریکارڈ کروا چکا ہوں، اب بار بار ایک ہی مسئلہ ریپیٹ ہو تو اچھا نہیں ہے. باقی جو علماء ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ حرام ہے بھی تو جس حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے اسی میں کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تو کتا پالنا تو ضرورت کے وقت جائز ہے، شکار کی ضرورت کے لیے بھی جائز ہے، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی ضرورت تھوڑی ہے. تو تصویر جو ڈیجیٹل فارم میں تصویر ہے یہ تو اس وقت دنیا میں تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ میڈیا کی دنیا میں جب انگریز جہاز اور میزائل استعمال کر رہا ہو آپ غلیلوں سے لڑ رہے ہو، تو میڈیا کی دنیا میں جو مقابلہ ہوگا نا وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو محدود لوگ ہوتے ہیں، اصل تو وہ کراؤڈ ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے. تو کفر کا پیغام تو 1 سیکنڈ میں کروڑوں تک پہنچ رہا ہے، جو اسلام کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور اسلام کا پیغام وہ ہزاروں تک بھی نہ پہنچے. تو یہ شریعت کیسے اس بات کو مان لیتی ہے؟ جو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے وہ کیسے اس کو برداشت کر لے گا کہ آپ وہ ذرائع استعمال نہ کریں جو اتنے افیکٹو ہوں کہ 1 سیکنڈ میں ان کی دعوت دنیا تک پھیل رہی ہو، اور نبی کی بات جو ہے اسلام کی بات وہ اس کے لیے آپ جدید ذرائع استعمال نہ کریں. بالکل ایسے ہی جیسے عیسائی مشنریاں تبلیغ کے لیے جہاز میں جا رہی ہیں اور ہم گدھے پہ بیٹھ کے جائیں، ہماری تو 4-5 نسلیں راستے میں ہی انتقال کر جائیں گی، پتہ نہیں کون سی نسل پہنچے گی. اچھا بھائی، ایک نوجوان بھائی جان عشق معاشقے کے چکر میں کچھ سائیکو ہو گیا ہے اور کچھ عرصے سے گھر سے لاپتہ ہے. اس کا ابا کافی پریشان ہے، میں بھی اسے یاد کروں تو ٹینشن میں چلا جاتا ہوں. کوئی حل یا وظیفہ بتا دیں. اس کا باپ ہر وقت بیٹے کی شادی کی فکر کر لیتا تو یہ حال نہ ہوتا. دیندار ابا ہیں، اس پر بھی بیان داغ دیں کہہ رہے ہیں، کئی بار بیان داغ چکا ہوں. اچھا، یہ جو عشق معاشقہ یہ اپنی حماقتوں سے ہوتا ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. اسلام نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا. تاڑ میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت کسی لڑکی کو دیکھتے رہتے ہیں، مسلسل باتیں کرتے رہیں گے اس سے، ایک دم سے کبھی بھی عشق نہیں ہوتا کہ پہلی نظر پڑی اور عاشق ہو گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. عشق جب تک ریلیشن نہ ہو اس وقت تک بنتا نہیں ہے. دیکھو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا، ہیروئن کتنی خوبصورت ہو، ہیروئن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پہ عاشق نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا. ساری زندگی فلمیں دیکھتے رہیں گے، عاشق نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا نا، کہ وہاں سے کوئی فون کیا ہو بالی ووڈ کی کسی ایکٹریس نے اور جناب کیسے ہیں آپ، کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو عشق اس سے نہیں ہو جاتا. عشق ہوتا ہے جب جانبین سے ریلیشن ہوتا ہے. کیوں کیا ریلیشن بھائی؟ اللہ نے حکم دیا تھا نظر کی حفاظت کرو، کیوں نہیں حفاظت کی؟ کیوں رابطے میں رہے؟ اب پاگل ہو گئے. یہاں تو کم ہے، باہر ملکوں میں تو مرتے رہتے ہیں لوگ خودکشیوں کر کے. یہاں بھی جو خودکشیاں ہوتی ہیں نا زیادہ تر وہ ناکام معاشقے میں ہی ہوتی ہیں. تو اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو، نظر کی حفاظت کرو. اور ماں باپ کو چاہیے وہ بچے کی جلدی شادی کر دیں تاکہ ٹھکانے لگ جائے اور یہ معاشقے کے چکر ہی پیدا نہ ہو.
میں نے آپ کے بیانات سن کر مجبوری میں چھپ کر شادی کی بات پکی کر لی تھی، لیکن کچھ ابا کے غصے، ناراضی اور والدین کی عزت کی خاطر میں نکاح کرنے میں کنفیوز رہا اور منع کر دیا، لیکن ابھی تک بڑے بھائی کی بات پکی نہیں ہوئی ہے۔ اب مزید 7-8 سال ضائع ہو گئے، کر لو شادی، بڑے بھائی کے چکر میں چھوٹے بھائی کی نہیں ہے تو پاگل پن ہے۔ اپنے خرچے پہ جو کر رہا ہو تو ابا کو بتا دو، ابا کر دیں ٹھیک ہے، نہیں تو کر لو۔ پھر ابا بولیں کیوں کی، تو بولے میں تو کہہ رہا تھا آپ کر دو، آپ نے نہیں کی تو پھر مجھے تو بھوک لگ رہی تھی۔ بھائی آپ امی سے کھانا مانگتے ہیں، امی پراٹھا دے دو، بھوک لگ رہی ہے، امی دے دیں اچھی بات ہے، نہیں دیں 1 گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے تو آپ ہوٹل سے منگوا کے کھا لو۔ پھر امی کہ کیوں منگوایا، بھائی میں تو 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، 3 گھنٹے سے بول رہا ہوں، بھائی میں تو یہی کرتا ہوں، گھر والوں کو بولتا ہوں پراٹھا، گھر والے دے دیں عزت کے ساتھ تو کھا لیتے، نہیں ہو تو بھائی فون کیا یار جا دیسی گھی لے جا، ہوٹل والے سے بولے اس کو پراٹھا بنا کے دے، تو کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ٹائم پہ کھانا کھا لیا تو پھر آگے لنچ بھی ٹائم پہ ہوگا، ڈنر بھی ٹائم پہ ہوگا۔ صبح کا ناشتہ ہی 3 گھنٹے لیٹ ہو رہا ہے تو ساری روٹین کیا ہو گئی، برباد ہو گئی۔ جس آدمی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ تو روٹین کا پابند ہوتا ہے نا، روٹین سے پروٹین مل جائے ٹھیک ہے، اس پروٹین کا کیا کرنا جو روٹین کے بغیر ہو۔ تو پراٹھے میں پروٹین نہیں ہوتے، ویسے ایک بات ہے، انڈے میں ہوتے ہیں جو پراٹھے کے ساتھ آپ کھاتے ہو۔ کل ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا، اتنا سارا دودھ گفٹ لے کر آئے، مفتی صاحب یہ ہماری گائے کا دودھ، ویسے ہماری اپنی گائے بھی ہے۔ میں گھر لے گیا، میں نے کہا بوائل کرو، ساری ملائی نکال کے میرے لیے رکھ دینا، دودھ جو مرضی کرنا ہے کر لو، مجھے کیا چاہیے، بلائی چاہیے اس کی۔ تو انہوں نے ساری ملائی رات نکالی ہے، صبح ناشتے میں الحمدللہ پھوڑ دی۔ خیر، تو ملائی بڑی مزے کی چیز ہے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جس کو ملائی تازہ ملائی ہو، فریج کی جمی بھی نہیں، جس کو ملائی بھی پسند نہیں ہے تو کیا ذوق ہے یار اس کا، اتنی بس ذوق ہے نا، تو ملائی بڑی مزے کی چیز ہے۔ خیر، تو اس لیے ابا کرا دیں ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے خرچے پہ پراٹھا خرید کے کھا لو۔ ویسے گھر میں مجھے ٹائم پہ مل جاتا ہے پراٹھا، ایسا نہیں ہے، کبھی اگر لیٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کیا چخ چخ پخ پخ بھائی منگا کے کھا یار، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا۔ تو اگر میں ذلیل ہو کر بڑوں کا دل دکھا کر جلدی شادی کی کوشش کر لیتا تو یہ مصیبت اور افسوس نہ ہوتا۔ ذلیل ہو کے کر لینا، ذلیل ہو کے شادی کرنا اس عزت سے بہتر ہے جو کنوارے رہ کے انسان کو ملتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، کیا خیال ہے؟ میں نے جو کی ہیں عزت سے کی ہیں، ہر دفعہ الگ ٹائپ کا ذلیل ہوا ہوں میں، ہر دفعہ الگ قسم کی ذلت ہوئی ہے۔ میرا خیال تھا اس دفعہ وہ والی اب نہیں ہوگی ذلت، کیونکہ اتنا اس سے زیادہ ذلیل ہو نہیں سکتا، لیکن یونیک ٹائپ کی ذلت، یونیک، یہ لفظ یونیک بولتا تھا میں، کسی نے بتایا یونیک، تو اس لیے ذلیل ہو کے بیوی مل جائے، خدا کی قسم یہ اس عزت سے بہتر ہے جس میں تمہیں بیوی نہ ملے۔ بار بار ذلیل ہو اور ذلیل لیس ہو جاؤ، ایک دن آئے گا ذلیل پروف ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ذلت محسوس ہونا ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم یار، مجھے کیوں بار بار ایک ہی ٹاپک بلواتے ہو؟ بیوی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ عورت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ عورت سے دیکھو، یہ عشق میں پاگل ہو کے مر گیا نا، اللہ نہ کرے مر جائیے، لیکن ایک حالت یہ ہو گئی ہے۔ تو بھائی مرد کے لیے اللہ نے سب سے اٹریکٹیو بنایا کس کو ہے؟ گاڑی کو؟ بولو کبھی کوئی گاڑی کے عشق میں پاگل ہوا؟ ابے منہ سے پھوٹو، تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کوئی اپنی گائے پہ عاشق ہو کے مر گیا؟ بزنس پہ، بینک بیلنس، بھائی سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے مرد کے لیے جس چیز میں رکھی ہے، بشرطے کہ مرد کا بچہ ہو، ہجڑا نہ ہو، تو سب سے اٹریکٹیو چیز کیا بنائی ہے اللہ نے؟ عورت بنایا، بیوی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ تو وہ تو ہونا ہی چاہیے، 400 ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے، سارا پیسہ اسی پہ خرچ کرو، بیوی مل جائے، بیوی مل جائے، لیکن وہ اللہ نے بولا بس 4 سے زیادہ نہیں، تاکہ دوسروں کو بھی تو کچھ ملے، ساری تو ہی لے جائے گا۔ تو اس کے جھگڑے بھی نعمت، اس کے لڑائیاں بھی نعمت، کیونکہ بیوی سے جو محبت مرد کو ملتی ہے، وہ بشرطے کہ وہ بھی عورت ہو شریف، وہ محبت بھی کسی سے دنیا میں نہیں ملتی۔ جو ٹوٹ کے محبت بیوی کرتی ہے، ہم تو لطیفے سناتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ آدمی کو جو محبت اس کی بیوی سے ملتی ہے وہ کسی سے دنیا میں نہیں ملتی ہے، وہ الگ ٹائپ کی محبت ہے، جذباتی محبت ہے وہ۔ تو وہ دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت میں بور ہو رہے تھے تو اماں بھی پیدا کر سکتے تھے آدم علیہ السلام کے لیے، ابا بھی پیدا کر سکتے تھے، کیا خیال ہے؟
اللہ نے بیوی پیدا کی آدم علیہ السلام کے لیے. جنت میں آدم علیہ السلام نہروں میں, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, بڑے بڑے باغات, لیکن بیگم کے بغیر کیسے لگ رہے تھے؟ پھیکے. شریک حیات کو پیدا کیا. اللہ دوست بھی پیدا کر سکتے تھے جنت میں. بھائی آپ جنت میں گئے, بور ہو رہے ہو, جمشید پیدا کر دیا آپ کے لیے, اس کے ساتھ ٹائم گزارو. کیا خیال ہے؟ بڑی بڑی مونچھوں والا, داڑھی والا جمشید ڈولے بنا کے آ رہا ہے, آپ بولے ہٹا بے. تو خالی گپ شپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جو دل دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے بیوی کو بنایا ہے, تو وہ محبت ملتی ہے, اس سے اولاد بھی ملتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے. اولاد کی نعمت, بیٹوں کی بیٹیوں کی نعمت بھی کہاں سے ملتی ہے؟ اور گرل فرینڈ وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے بیوی کا, کیونکہ گرل فرینڈ کو بھی پتا ہوتا ہے حرام رشتہ ہے, اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے, اور اس رشتے کی کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے, اس میں خاندان انوالو نہیں ہے. 20 مسائل ہیں, تبھی تو بھنگی چماروں والا رشتہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. یہ تو گدھے گھوڑوں میں بھی ہوتا ہے, گدھے کے گدھی سے دوستی ہو جاتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. تو اس لیے یہ جو میں پاگل نہیں ہوں, جو میں اتنے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں, آپ سمجھتے ہو کہ مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ آپ لوگ کا خراب ہو گیا ہے, میرا الحمدللہ سیٹ تھا, سیٹ ہے, اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ موت تک سیٹ رہے گا. آپ لوگ نہ خراب کر دو اپنی باتیں کرا کے مجھے, تو امید ہے انشاءاللہ سیٹ رہے گا. اس لیے بیگم کو فوکس کرو, بیگم کو محبت بھی کرو, اس کے خرچے بھی اٹھاؤ, کنجوسی مت کرو, خرچ کرو اس پہ. جتنی صحت مند وہ رہے گی آپ کا فائدہ ہے. ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں میں اپنی بہو کو ہر تھوڑے دن کے بعد اس کے ماں باپ کے گھر خود بھیجتا ہوں, کیونکہ ریلیکس ہوگی تو گھر میں خوش رہے گی. سسرال میں تھوڑی سی بہرحال شروع میں, شادی کے شروع میں عورت کو ایک ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ ماں باپ کے گھر جائے گی کھلی ڈلی, کوئی کام دھند, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کی. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں بھائی جتنا یہ ریلیکس ہوگی ہمیں فائدہ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ لوگ مزدوروں کو چائے پلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس کو چائے پلا دو تو دماغ اس کا سیٹ ہو جائے گا, کام ادھر صحیح کرے گا. مزدور چائے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, سیٹ لوگ پلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے چائے نہیں ملی تو ہمارا ہی کام خراب ہوگا, تو چائے پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا, جس آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر عقل مند چاہتا ہے کہ بھائی بیگم پہ خرچہ کرو گے, صحت اچھی ہوگی, آپ ہی کا مستقبل اچھا ہوگا. اور بیگم کو کنجوسی کر کے بچے تو پیدا کر رہے ہیں, میرا بچہ پیدا کرنے والا بیان سنا, کھلائی پلائی والا نہیں سنا لوگوں نے. بعض لوگ ایسے بھی کم بخت ہیں, کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے, لیکن بھائی بیگم کی صحت کا بھی خیال ہونا چاہیے, اس کے آرام کا بھی ہونا. یہ والا میں تھے نہیں وہ اتفاق سے بیان میں, تو سارا زور بچے پیدا کرنے پر لگا دیا. جب عورت کو پریگننسی ہوتی ہے اس کو زیادہ خوراک نہیں, لیکن کوالٹی اس کی خوراک کی اچھی چاہیے ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا زیادہ کھلاؤ, جو خوراک کی کوالٹی اچھی ہوگی, ورنہ عورت کا بڑا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بچے پیدا کر کے اگر کوالٹی والی خوراک نہ ملے. کوالٹی سمجھ رہے ہو, پیزے برگر نہیں, انڈے, دودھ, مچھلی, یہ ٹائپ کی چیزیں تھوڑی ہوں, لیکن کھجور, یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ مان لو یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے وہ تو اب پچھتا رہے ہیں. دوسرا, اگر جادو آسیب کا مسئلہ ہو تو کیسے معلوم کیا جا سکتا؟ کوئی جادو آسیب نہیں ہے آپ کے اوپر, دماغ خراب. اب کر لو, کہہ رہے ذلیل ہو گیا اب کر لو بھائی. ہو سکتا ہے کوئی کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے, اگر بوڑھے ہو گئے تو افسوس نہ ہوتا ان کو, اس کا مطلب ابھی کرنٹ باقی ہے. دعا کی درخواست ہے. سراج صاحب آسن کے والد حسن عبد الرؤف کی سسٹر کو کینسر ہے. رحیم النساء بیگم, احمد نعمانی صاحب, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دل سے دعا کر لیا کریں جب ایسی کوئی پرچی آتی ہے نا. آپ ہر بیان میں کہتے ہیں کبھی چھاؤں میں ملنا, اور جب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ ٹائم نہیں دیتے. کیوں نہیں ٹائم دیتا؟ میں ہر اتوار کو ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو, ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, اس پروسیس کے تحت آئیں تو ضرور ٹائم ملے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ضمانت نامہ لکھوانا ہے جامعۃ الرشید میں داخلے کے لیے. بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, ضمانت نامہ تو اس کا لکھ کے دیا جاتا ہے جس کو بندہ پہلے سے جانتا ہو. تو آپ اپنی مسجد کے امام جو آپ کے محلے کے ہوں, یا کوئی بھی ایسے مدرسے کے عالم ہوں جو جن مدرسے سے معلومات لی جا سکیں, ہاں بھائی یہ وہیں کے عالم ہے, تو وہ ضمانت نامہ لکھ کے دینا. مفتی صاحب میری عمر 17 سال ہے اور مجھے پیار ہو گیا ہمارے خاندان میں ایک لڑکی سے. اس سے مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی. ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں, اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سال میں صرف یا 2 مرتبہ اس کا دیدار ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بتا دوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے خاندان میں شادی 25 یا 26 سال کی عمر میں کرتے ہیں. اتنے میں اس کو کوئی اور نہ پسند پھنسا لے, مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ محبت کی. بھائی تیری زندگی ہوئی کتنی ہے؟
کہہ رہے زندگی میں پہلی مرتبہ، بڑا تیر مارا ہے تو نے. وہ بھی اس سے آپ مشورہ دیں، کیا کروں، وظیفہ بتا دیں. اس کو دیکھنا چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب تک جیب میں روکھڑا نہ ہو رشتے مشتے نہیں آتے. اور یہ جو عشق ہوا ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کوئی قبر میں لے کے نہیں جاتا. اپنا علاج خود کرو، کمانے کی فکر کرو. تم روکھڑا کماؤ گے تو رشتہ خود چل کے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کماؤ گے تو ابا اگر کر دیں، مالدار ہیں، اپنے خرچے پہ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابا کو بھی ڈر ہوتا ہے کم وقت بالکل ہی نہ پڑھ کے بیٹھ جائے. یہ ڈر ہوتا ہے اس زمانے میں ابا کو، اور یہ بالکل صحیح ڈر ہوتا ہے. ابا کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. تو اس لیے بزنس کرو، کوئی کچھ کماؤ اور ٹائم اس میں لگاؤ، دماغ بھی وہاں سے ہٹ جائے گا. پھر جب روکھڑا آئے گا نا تو رشتے نہیں فرشتے آئیں گے. فرشتے ایسے یعنی فرشتے نما رشتے آئیں گے. اچھا میرے بھائی، لڑکی کے ماں باپ نا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھلائے گا کیا ہماری بیٹی کو، اور یہ ان کا حق ہے، کیسے رکھے گا، اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا حق ہے یہ سوچیں وہ. تو آپ کچھ روکھڑا کماؤ. پینا حرام ہے یا مکروہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پوڈ بائننس، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پینا کیوں لکھا ہوا ہے یہ؟ جی اچھا اچھا اچھا، بس بری چیز ہے یار. اس کی ٹریڈنگ کیسے کرنا کیسا ہے؟ سگریٹ کی طرح کا نشہ ہے نا. بس تمباکو کا جو حکم ہے مکروہ ناپسندیدہ ہے. آپ کے گارڈ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں میرے بھائی. ہمارے گارڈ پانچوں، جماعت کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں. اگر یہ پہرا نہ دیں جماعت کی نماز میں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم سب کی نماز اکٹھی ہو رہی ہوگی. تو یہ سب صرف میری حفاظت نہیں کر رہے، آپ سب کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. باقی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تیمم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بتا دیں. کوئی معاشرتی علوم کا امتحان آ رہا ہے آپ کا، میرا خیال ہے. تیمم عربی میں قصد کرنے کو کہتے ہیں، ارادہ کرنا. فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ کہتے ہیں ارادہ کرو مٹی کا، یعنی اس کی طرف جاؤ اور اس کو چہرے اور ہاتھ پہ ملو، جیسے کہ حدیث میں تفسیر ہے. تو تیمم کا لغوی معنی ارادہ ہے، اور اصطلاح میں دو ضربوں کا نام ہے. ایک ضرب ماری اور ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا، دوسری ضرب ماری بازو پہ اور ہاتھ پہ. دو ضربوں کو تیمم کہتے ہیں. تیمم میں نیت فرض اور وضو میں مستحب کیوں ہے؟ تیمم میں نیت فرض اس لیے کہ تیمم نام ہی ارادے کا ہے، تو نیت ارادے کو ہی تو کہتے ہیں، جبکہ وضو میں ارادہ نہیں ہے. وضو میں طہارت ہے. طہارت پانی کو، اللہ نے پانی کو ویسے ہی پاکیزہ بنایا، نیت نہ بھی ہو تو پانی پاک صاف کر دیتا ہے. امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا بڑا جاندار ہے. دیگر اماموں کے نزدیک وضو میں بھی نیت فرض ہے، نئی نیت کرو گے تو وضو نہیں ہوگا. امام حنیفہ کہتے ہیں تیمم میں تو نیت فرض ہے، وضو میں نیت کر لو گے تو وضو کا ثواب ملے گا، لیکن نیت نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو پھر بھی ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، قرآن میں ہے، تو یہ بغیر نیت کے بھی پاک کر دے گا آپ کو، جبکہ مٹی کو پاک کرنے والا نہیں بنایا. تو اس لیے اس کو اس سے پاکی کی نیت کرنی پڑے گی باقاعدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سعید طاہر سے مراد صرف مٹی ہے یا کچھ اور؟ جو بھی مٹی کی جنس میں چیزیں داخل ہیں، مٹی کی جنس یعنی مٹی جیسی ہوں، زمین ہو زمین، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ جو جلانے سے جلے نہیں. جیسے مٹی کو جلاؤ تو راکھ نہیں بنتی، وہ تو سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، چونا ہے، زمین کی چیزیں ہیں نا یہ ساری کے ساری، ان پہ بھی تیمم جائز ہے. البتہ لکڑی پہ جائز نہیں ہے، کوئلے پہ جائز نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے تم نے اتنی ڈیٹیل میں جا کے؟ اتنی مٹی کیا مارکیٹ میں کم پڑ گئی ہے، سیدھے مٹی سے کر لیا کرو. کیا نماز جمعہ فوت ہونے والی ہو تو تیمم کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ کا آلٹرنیٹ ظہر کی نماز موجود ہے. جمعہ اگر نکل گیا تو آپ ظہر پڑھو گے. البتہ نماز جنازہ قضا ہونے کا خطرہ ہو اور آپ کو خیال ہو کہ وضو کروں گا تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو پھر تیمم جائز ہے، کیونکہ نماز جنازہ 2 دفعہ جائز نہیں ہے. یہ جو آج کل رواج پڑ گیا نا، ایک جنازہ شہر میں ایک جنازہ گاؤں میں، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے. یہ ایک ہی جنازہ ہونا چاہیے بس. صرف دوسرا اس وقت جائز ہے جب بیٹے کی پرمیشن کے بغیر کوئی زبردستی پڑھا لے، اس نے اجازت نہیں دی پھر بھی پڑھا لیا، تو پھر بیٹے کو جائز ہے کہ لوٹا دے وہ. تو باقی ایسے نہیں ہے کہ یہاں بھی وہاں بھی. یہ علماء کا بھی شروع ہو گیا، ایک جنازہ یہاں ایک جنازہ وہاں، یہ غلط ہے.
تو اس لیے جنازہ نکلنے کا اگر خطرہ ہے, آپ کا خیال ہے وضو کروں گا تو جنازہ نکل جائے گا, تو تیمم کر کے, چونے پہ بھی تیمم ہو سکتا ہے, دیوار پہ جیسے چونا ہوا ہوتا ہے نا, اس پہ بھی ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے. آئل پینٹ پہ نہیں ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ وہ زمین کی جنس میں شمار نہیں ہوتا, چونا ہوتا ہے. تو اگر جنازہ نکل رہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا, تو جلدی سے یوں کر کے جنازے میں شامل ہو جاؤ, کیونکہ جنازے کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا بھائی, اور کوئی سوال؟ بھائی صاحب کافی دیر سے آ گئے بھائی, جلدی سے پہلے نکاح پڑھا دیں, پھر سوال جواب 5-10 منٹ میں کمپلیٹ کرتے ہیں. 1 منٹ ذرا جلدی سے آ جائیں بھائی. دولہا محمد احمد ولد, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رضوان احمد. تو اردو کی رائٹنگ کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ ہیں اتنی دیر سے, آپ مائک لے کے بیٹھے ہوئے, دولہا ہیں آپ, میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں. قبول کرنے کے لیے بندہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, مائک کچھ چھوڑ, میں کہ دونوں ہاتھوں سے مائک پکڑا ہوا ہے, کسی طرح قبولنے کا موقع ملے. ماشاء اللہ, یہی جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. رابعہ اقبال بنت محمد اقبال دلہن کا نام ہے جی. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل, ماشاء اللہ. مہر کی رقم 2 لاکھ, آپ نے اجازت دی 2 لاکھ روپے مہر میں رابعہ اقبال بنت محمد اقبال کا نکاح محمد احمد ولد رضوان احمد سے کر دوں, اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد احمد ولد رضوان احمد, میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح رابعہ اقبال بنت محمد اقبال سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. ماشاء اللہ, دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے, فساد سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. دونوں کے خاندانوں کو شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. 2 سوال بس اور لے لیتے ہیں یہاں سے مجمع سے, پھر چھٹی. بہت لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, ذرا ایک منٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کی کسی سے دوستی ہوئی تھی, وہ اس سے عشق کر بیٹھا ہے, لڑکی سے, لڑکے سے, اور اس کے بعد ابھی وہ دوست الگ ہوا ہے, تو وہ میرے کو بد دعائیں دے رہا ہے, تو لگے گی یا کیا؟ نہیں کوئی بد دعائیں نہیں لگے گی, اللہ معاف فرمائے یار, یہ تو بہت ہی بری بات ہے نا. وہ پہلے چلیں, ان کے بعد ان کو دے دیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے پیسے اپنے کاروبار میں لگائے تھے, اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ جو نفع ہو نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں, برابر میں ہوں گے. لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ اس چیز نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے, اور میری حیثیت تھی تو مائک کے قریب, تو تقریباً میں نے ان سے 25,000 روپے مہینہ باندھا تھا کہ جی میں آپ کو 20 لاکھ روپے 25,000 دیتا رہوں گا. ایک اماؤنٹ میں نے فکس کر لی, نقصان کی ذمہ داری میری تھی. حالانکہ انہوں نے اس طرح کی کوئی شرط مجھ سے طے نہیں کی. انہوں نے کہا نقصان میں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا یہ چیز سود میں شمار ہوگا؟ بالکل, کیونکہ ایک اماؤنٹ جو فکس کر لی نا 20 لاکھ دینے آپ ہر سال, تو یہ جائز نہیں ہے.
آپ نے ان سے یہ ایگریمنٹ کرنا تھا کہ میری انویسٹمنٹ ہے, پروفٹ جتنا ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے ہم اس کو تقسیم کریں گے, پھر منتھلی کچھ دیتے رہیں آپ فکس, سال کے بعد ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اچھا یہ فکس میری طرف سے ہوا تھا, ان کی طرف سے نہیں, یہ غلط ہے, ناجائز اب ہے. اس چیز کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ اب اس چیز کو ایسے صحیح کیا جا سکتا ہے, یہ معاملہ فاسد ہو گیا, تو اب آپ نے جو پیسے ان کو دیے ہیں, انہوں نے جو محنت کی ہے نا, ان کی صرف انویسٹمنٹ تھی, محنت ان کی کوئی اچھا محنت آپ کی ہے, صرف محنت میری. محنت آپ کی ہے, تو ان سے آپ اجرت لیں گے, ان کی انویسٹمنٹ, یہ ایگریمنٹ تو کر دیا ختم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو 20 لاکھ آپ نے لیے, آپ نے لیے ہیں, میں نے لیے تھے ان سے, انویسٹمنٹ کروائی اچھا تھی. انویسٹمنٹ کے لیے 20 لاکھ لیے تھے, پروفٹ میں آپ نے کہا تھا فکس اماؤنٹ دیتا رہوں گا. جی بالکل. تو جو پروفٹ آپ نے ان کو فکس اماؤنٹ دیا ہے, اس کو تو اس 20 لاکھ میں سے مائنس کر لیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو ملے گی اجرت مثلیہ. اجرت مثلیہ کا مطلب یہ کہ جو کام آپ نے کیا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی کمپنی کسی ملازم کو اس کام کے لیے رکھتی تو کتنی سیلری دیتی وہ, تو اتنی تنخواہ آپ لے لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ یوں, وہ شرکت کا جو مزاربت کا ایگریمنٹ تو ختم, وہ ناجائز تھا. تو یہ سمجھا جائے گا ایک سیٹ تھے 20 لاکھ میں, انہوں نے ایک ملازم رکھا ہے کام کے لیے, تو اس ملازم کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے سوسائٹی میں, کتنی ہوتی ہے, تو 4-5 لوگوں سے اندازہ لے کے اس کا ایک ریشو نکال لیں, وہ تنخواہ آپ کو ملے گی, باقی سارا پیسہ ان کو واپس کریں گے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں, اللہ مبارک کرے, ماشاء اللہ. کہاں رہتے ہیں؟ سکھر میں. ارے ماشاء اللہ, تو سول کپڑوں میں آئے نا, اس لیے میں نے پہچانا نہیں آپ کو. دولہا تو آدمی شیروانی نہیں یار, میں نے کبھی بھی نہیں کہا, میں نے کہا دولہا لگے دیکھنے میں. وہ تو میں چونکہ بہت دفعہ بنا ہوں نا, اس لیے میں سول کپڑوں میں, لیکن آپ کا تو چلو, وہ سسرال سن رہا ہوگا پھر ناراض ہوگا. جی 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 بھائی. ادھر وہ مفتی صاحب, میں ایک ٹائم پہ یونیورسٹی میں تھا, تو یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکی پسند تھی, تو لڑکی والوں نے بولا کہ آپ اپنے جو ہے نا گھر والوں کو لے کر آؤ. 2022 کی بات ہے. تو ایک سال کے بعد میں نے اپنے گھر پہ یہ بات بتائی کہ مجھے لڑکی پسند ہے, ان کے گھر پہ چلے. تو گھر والے گئے ان کے گھر پہ, لیکن گھر والوں کو جو ہے جی لڑکی بھی پسند نہیں آئی, ان کے گھر والے بھی سمجھ میں نہیں آئے. اچھا, اوہ. تو پھر 2022 سے لے کر 2025 تک لڑکی والوں نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ, ورنہ اگر آپ نہیں لا رہے تو ہم کہیں اور کر دیں گے. پھر تو 2025 کے اینڈ میں نے نکاح لڑکی سے کر لیا. ان کے لڑکی والے تھے, وہ لوگ راضی ہو گئے تھے, ان کے گھر والے تھے, تو میں نے نکاح کر لیا. پر جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کے 2 مہینے بعد میں نے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اب گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ اس کی رخصتی یہاں نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں, الگ گھر لے لو یار. نہیں, تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر تم ہم سے الگ ہو گئے تو تم ماں باپ کو چھوڑ دو گے اور تم ماں باپ کی پھر بد دعائیں لو گے. بہت ایزی حل ہے, اب تک اتنا آپ نے نہیں سیکھا, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو یار, تو آٹو پہ ہو جانا چاہیے. آپ اس کو الگ رکھیں, ایک اور کر لیں گھر والوں کی مرضی سے. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. گھر والوں کو بولے آپ بتاؤ کون سی چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, لے آؤ, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو وہ بول رہے ہیں کہ ہماری پھر بد دعا لگے گی, تم نے نہیں لگے گی انشاءاللہ, بد دعا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن گھر والوں سے سلوک اچھا کریں. انہوں نے زندگی میں آپ کو پالا ہے, آپ کو بڑا کیا, آپ کو ایک خاندان ملا, تو یہ نہیں ہوتا کہ بلڈ ریلیشن اتنی جلدی ٹوٹ جائے, ایسا نہیں ہو. آپ نے ان کو جیسے نماز فرض ہے, ان کو منانا بھی ایسا ہی فرض سمجھ کے آپ نے منانا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور جب ویسے بھی بچے ہو جاتے ہیں نا, نانی کی گود میں لا کے بچے پکڑائیں, وہ اتنا پیار کرے گی ان کو, 2-4 دن کے لیے چھوڑیں, بولیں گے اس کی ماں کو بھی لے آئے یار. بچے ریلیشن جوڑنے میں سب سے بڑا کردار کرتے ہیں, سب سے بڑا جو ایلفی کا کام کرتے ہیں نا بچے کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو نانی کے بھی ہوں گے نا, سوری دادی, نانی نہیں دادی کی گود میں جب ایک آدھ بچہ لا کے ڈالیں گے تو پھر دیکھو دادی کو کیسا پیار آئے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب, یہ اپنا جو نماز کے اندر حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ جب سجدے کے اندر بندہ حالت میں ہوتا ہے, سجدے کی حالت میں, تو اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کریں. بندہ کیوں رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو کیا ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے, ہم کیا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھو سجدہ بھی چونکہ نماز ہی کی طرح ہے نا, اس میں بھی وضو شرط ہے, تو اس میں انسان نماز کے سجدے میں کم از کم عربی میں ہی دعائیں کر سکتا ہے, اور وہ بھی دعائیں جو معصور ہیں, منقول ہیں, تو سیکھ لیں. اللہم اغفر لی, یہ دعا سیکھ لیں, آسان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا سیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, سیکھ لیں اس بہانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب پشاور سے ہم آئے, ہمیں پتہ نہیں تھا,
لیکن اگر ملاقات ہو جائے تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں. اچھا چلو ٹھیک ہے بتاتا ہوں. جزاک اللہ. اور ایک دو سوال اور لے لیں یار, یہاں سے بھائی سوال پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اگر والدین اپنے اولاد کو اگر سب کے سامنے ذلیل کر دیں یا پھر کچھ بھی مطلب گالی بک دیں یا پھر بہت زیادہ ہی بے عزتی کر دیں ان کی, تو پھر اس سے اولاد جو ہے والدین کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا؟ اگر اولاد یہ کہہ دے کہ میرا اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے تعلق ختم ہو گیا, اس سے پھر کیا؟ نہیں, اولاد ماں باپ سے تعلق ختم نہیں کر سکتی. قرآن نے جو والدین کا حق بتایا بہت زیادہ, اور عقلی لحاظ سے بھی جو احسانات کا پلڑا دیکھو. ہماری حیثیت کیا اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے, کیا 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی یار. خاندان ملا ماں باپ سے, قوم ملی. ہماری قومیں کیوں ہیں؟ باپ سے چلتی ہیں. پہچان ہی ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا یہ ماں باپ جو سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں 100% غلط کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو اس کو میں کبھی بھی اس سے ایگری نہیں ہوں. اور اس زمانے میں والدین کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے, اس کی بھی ایک شخصیت ہے. لیکن بہرحال اگر کر دیا ہے تو آپ کے لیے برداشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے بعض دفعہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے معاملہ. ماں باپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ہر وقت ذلیل. انسان پھر نہیں ہوتا برداشت, ایک اسٹیج ایسی آتی ہے. ایسے موقع پہ پھر کوشش کرو الگ رہو, زیادہ سامنے نہ ہو زیادہ. ان کے حق ادا کرتے رہو مالی لحاظ سے, اور ویسے ان کو پوچھتے رہو, لیکن پھر ان سے سیپریٹ ہو جاؤ. یہ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. مرد تو پھر بھی باہر گھوم رہا ہوتا ہے نا, بچیاں گھر میں ہی رہتی ہیں. بعض مائیں ہر وقت بیٹیوں کو ذہنی ٹارچر کرتی ہیں, ہر وقت. بعض مائیں بد اخلاق بھی ہوتی ہیں, وہ اتنا ٹارچر کرتی ہیں, کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی وہ بیٹی سے, اتنا ٹارچر. اب مرد تو باہر جائے گا گلی لڑکوں میں, دوستوں میں, دفتر میں, ادھر ادھر سے ہو کے آئے گا, وہ برداشت کر لیتا ہے. لڑکی تو سارا دن ہے. اور میں ایسی مائیں جانتا ہوں جنہوں نے پاگل کر دیا بچیوں کو, پاگل ہو گئی بچیاں. تو ایسی بچیوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ان کو یہی ان کی شادی کر کے الگ کرو, ان کو ماں سے الگ کرو. تو ساری مائیں ایک جیسی نہیں ہوتی, ان کو محبت اپنی جگہ, لیکن اخلاق نہیں سیکھے ہوتے نا انہوں نے, بات کیسے کرنی ہے. تو اتنا ٹارچر کرتی ہیں, اتنا ٹارچر کرتی ہیں, بچیاں پاگل ہو جاتی ہیں. خودکشیاں بھی ہوئی ہیں, اللہ بچائے اس سے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ماں اور باپ بنا دیا تو جو مرضی کرتے رہو یار بیٹھ کے ان کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, اور اس کو ٹارچر کرتے رہو, ذلیل کرتے رہو ساری دنیا کے سامنے. کچھ لوگ اپنے بیٹے میں برائی دیکھی ساری دنیا میں بتا رہے ہوتے ہیں. بیٹا کہتے ہیں بتا ہی دیا تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, جب ذلیل کر ہی دیا ہے. تو یہ غلط ہوتا ہے میرے بھائی. ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد سے محبت کریں, اور اس کو بہرحال اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ ماں باپ کے احسانات کا پلڑا اتنا زیادہ ہے کہ ان کی زیادتیاں ان کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بیلنس کرنا چاہیے نا. اللہ میاں بھی تو دیکھو قیامت میں اعمال کو تولیں گے. جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوا جنت میں, برائیوں کا وزن زیادہ ہوا جہنم میں. یہ تھوڑی کہ جس نے برائی کی لازمی جہنم میں ہی جائے گا, تو کوئی بچے گا ہی نہیں. تو اللہ میاں نے بھی پلس مائنس کرنا ہے کہ کچھ ٹھیک ہے برائی ہیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں. تو جب ماں باپ اللہ ہمارے ساتھ پلس مائنس کریں گے تو ہم نے بھی ماں باپ کے احسانات اور ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کو پلس مائنس کرنا ہے. تو سارے احسانات کو ایسے وہ نہیں کر دینا. باقی برداشت نہیں ہو رہا باہر نکل جاؤ, شادی کر کے الگ ہو جاؤ. السلام علیکم. یہ مشورہ میں دے دیتا ہوں لوگوں کو. جی حضرت, ایسا حافظ قرآن جو پورے سال داڑھی کاٹے اور رمضان میں پکی نیت کرے کہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, حالانکہ اس کی داڑھی پوری نہیں ہے, اس کے پیچھے تراویح کی نماز ہو جاتی ہے؟ نیت کر لی ہے تو ہو جاتی ہے یار, زیادہ ہو جائے گی, اچھی بات ہے. وہ اس کو چاہیے لوگوں کو بتا دے بھائی میں نے رکھ لی ہے داڑھی, نیت کر لی ہے. نماز ہر فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, لیکن بہتر نہیں ہے ایسے آدمی کو امام بنانا. السلام علیکم. مفتی صاحب, کیا تراویح پر اجرت لینا جائز ہے؟ میں نے بعض علماء کے نزدیک جائز ہے. نہیں, صرف مفتی ظفر علی صاحب نے جائز کہا ہے, باقی کسی کے نزدیک جائز نہیں. اور جو کہتے ہیں حضرت مفتی ظفر علی صاحب کے فتوے کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہ اسٹرابری کو بھی حرام سمجھیں, کیونکہ مفتی ظفر علی صاحب اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے. مفتی ظفر علی صاحب کہتے تھے تراویح کے بعد تہجد جائز ہی نہیں ہے, وہ اس فتوے کو بھی فالو کریں. السلام علیکم. ایک منٹ, مفتی ظفر علی صاحب کے اور بھی بہت سارے تفردات ہیں. تو اس لیے کسی بھی صحیح ریلائبل جو ادارے ہوتے ہیں, بنوری ٹاؤن, جامعۃ الرشید, دارالعلوم کرنگی, جامعہ اشرفیہ, اور میں نے تو اس پہ بہت سارے اسلاف اور فقہا کی عبارتیں بھی نکالی ہیں, کبھی میں ہوا تو فتویٰ بھی شائع کروں گا. کسی کے نزدیک بھی تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. تو ویسے بھی یار ایک نفلی عبادت سنت موقدہ ہے, لیکن فرض تو نہیں ہے نا, تو اس پہ کیسے یعنی دل کیسے مان لیتا ہے اس کا. تو ہاں کوئی اپنی خوشی سے
قاری صاحب کو ہدیہ دے دے تو وہ تو کوئی بھی بلکہ دینا چاہیے, لیکن اس میں بھی قاری صاحب کو پہلے بتا دو بھائی ہمارے ہدیہ ودیہ نہیں ملتے, تاکہ خالص ہو کے پڑھائے وہ. تراویح تہجد کی طرح کی نماز ہے. اب تہجد کوئی پڑھا رہا ہے تو پیسے لے کے چل بھائی نماز پڑھا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ نماز نہیں ہے. فرض نماز تو پورے سال ہے نا, اس میں تو امام کو پورے سال کے لیے ایک شاعر اسلام میں سے ہے, اور اس کی پورے سال کوئی ذمہ داری لے گا پوری, یعنی سال بھی نہیں, وہ تو جب تک ہے ذمہ داری لیتا ہے, اور پھر اس دوران وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تراویح میں یہ ہے کہ نہیں پڑھا رہا تو اپنی پڑھ لو, الحمد للہ سے پڑھ لو, پورا قرآن ختم ہی نہ کرو. فرض نماز کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا, وہ تو اسلام کا پورا رکن فوت ہو جائے گا. تراویح میں یہ ہے کہ سنت ہے قرآن ختم کرنا, اگر نہیں مل رہا تو الحمد للہ سے پڑھ لو, جماعت سے پڑھنا بھی بہتر ہے, افضل ہے, نہیں ہو رہا تو اکیلے پڑھ لو. اس لیے اس میں یہ جو تراویح کے حافظوں نے اس کو دھندا بنایا ہوا نا کمانے کا, یہ بہت برا عمل ہے. اس کو بتا دو یہاں سے کچھ نہیں ملتا, پھر اپنی خوشی سے کوئی دے دو, اس کو بھی چاہیے لالچ نہ رکھے. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو بغیر لالچ کے آئے, جو لالچ کے ساتھ آئے وہ ہدیہ نہیں ہوتا. چلیں بھائی. السلام علیکم سر جی. اگر کوئی مرد ہے وہ لیڈیز پارلر ہے یا پھر لیڈیز سیلون کا کام کرتا ہے تو اس کی کمائی, لیڈیز ہے یعنی, تو اس کی کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کرنے والا مرد ہے. دیکھو کمائی کا تعلق ایک بالکل الگ چیز ہے, بذات خود جائز کام ہے, اس کی کمائی حلال ہو. لوگ نا ہر ناجائز کام کی کمائی کو سمجھتے ہیں ناجائز ہے, ایسا نہیں ہے. کچھ کام ناجائز ہوتے ہیں, کمائی جائز نہیں ہوتی. کچھ کام بھی ناجائز ہوتے ہیں, کمائی بھی ناجائز ہوتی ہے. تو اب کوئی اگر بال کاٹ رہا ہے, یہ جیسے خاتون ہے, فیمیل ٹیچر ہے, ینگ ہے, وہ لڑکوں کو پڑھا رہی ہے, کلاسز لے رہی ہے, پردہ نہیں کر رہی, یہ کام جائز ہے ناجائز ہے؟ بولو. ناجائز ہے. لیکن اس کو جو تنخواہ ملے گی وہ جائز ہوگی, کیونکہ تنخواہ ٹیچنگ کی ہے نا, پڑھا وہ ذمہ داری سے رہی ہے. بے پردگی کا گناہ ہوگا اس کو, بے پردہ کیوں ہو رہی, وہ الگ گناہ ہے. لیکن اور آسان مثال دیتا ہوں, کوئی خاتون ٹماٹر بیچ رہی ہے بے پردہ ہو کے, ساڑی پہن کے بیٹھی ہوئی ہے اور پردہ نہیں ہے, اور ٹماٹر بیچ رہی ہے. ہاں بھائی 10 روپے کلو لے لو بھائی, ساری دنیا اسی سے ٹماٹر خرید رہی ہے ڈبل ریٹ پہ. صحیح ہے نا, جمشید سے کوئی بھی نہیں لے رہا کیونکہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں اس کی. تو اب یہ عمل تو ناجائز ہے بھائی, تو پردہ کیوں نہیں کر رہی ہے, کیوں بے پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, جوان عورت ہے, کیوں پردہ نہیں کر رہی ہے, سلیو لیس کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں. لیکن ٹماٹر کی جو آمدن آئے گی وہ تھوڑی ناجائز ہوگی, کیونکہ چرس نہیں بیچ رہی, بیچ کیا رہی ہے, ٹماٹر. اور ایک مولوی صاحب ہیں تہجد گزار اور بڑے زبردست نیک پرہیزگار, حج کر کے آئے ہیں ابھی نئے نئے, ڈریسنگ بھی اسلام کے عین مطابق, باوضو ہو کے تہجد پڑھ کے آئے ہیں, ساری نمازیں باجماعت پڑھ رہے ہیں, بیچ کیا رہے ہیں, چرس. ان کی آمدن حلال ہوگی حرام ہوگی؟ حرام ہوگی. یہ کیا میں اتنا نیک آدمی, اتنے اچھے کپڑے, خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں, میری آمدن حرام, اور وہ جو بیٹھی ہوئی ہے جس میں غیرت نہیں ہے, شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے, اور خاندانی عورت نہیں ہے, اس کی آمدن حلال, واہ 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 واہ, پھر میں بھی وہی ڈریسنگ کر لیتا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی تیری ڈریسنگ شریعت کے مطابق, تو بھی بڑا نیک, لیکن بیچ, یعنی نیک سے مراد نماز روزے کا پابند, بیچ کیا رہا ہے, آمدن جو مل رہی ہے چرس کی مل رہی ہے. چرس بیچ کے پیسے کمانا, چرس کے بدلے میں جو پیسہ آئے گا حرام ہوگا, اور وہ بے پردہ ہے, گنہگار ہے, جہنم میں جائے گی, سب کچھ ہے, لیکن جہنم میں بے پردگی کی بیس پہ جائے گی, ٹماٹر کی بیس پہ نہیں جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی لیڈیز سیلون کھولتا ہے حرام ناجائز, تو ویسے بھی یار یہ کتنی گندی حرکت ہے, کتنی بری حرکت ہے, ہیجڑوں والا کام ہے یہ. تو آدمی ہو تو آدمیوں کے بال بناؤ بیٹھ کے یار. چلیں یوٹیوب کی جو پھر لمبی بات ہو جائے گی. چلیں مفتی صاحب, لوگ یہ چپس پاپڑ وغیرہ بناتے ہیں, تو اس میں کوئی دوسری کمپنی والا وہ جو ہے نا انعامی بنا رہے ہیں, تو انعامی میں وہ پیسے ڈال رہے ہیں, ہاں, تو یہ سود میں ہے گا؟ نہیں, یہ سود میں نہیں آتا. انعامی جو چپس ہوتے ہیں نا اس میں ایک ٹوکن ڈال دیا, تو یہ سود نہیں ہے. یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انعام دیے جاتے ہیں تاکہ ہم سے ہی چپس خریدیں. یہ ناجائز جوا اس وقت ہوگا جب اس چپس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دیں, جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے بہت زیادہ. مثال کے طور پر وہ چپس 50 روپے کا تھا, آپ اس کو 500 روپے کا بیچ رہے ہو, اس چکر میں کہ انعام نکلے گا. تو اب لوگ 500 روپے داؤ پہ لگا رہے ہیں, جب اس میں سے انعام نہیں نکلتا تو ان کے وہ 50 سے اوپر جتنی رقم میں ڈوب گئی وہ.
پھر یہ جوا بنے گا. اگر وہ مارکیٹ ویلیو پہ ہی بک رہا ہے تو پھر اس میں انعام کے ٹوکن ڈال دینا یہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جائز ہے. مفتی صاحب میں دیر سے آیا ہوں, اگر ملاقات کا موقع اچھا مل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آخری سوال بس, لاسٹ کوشچن. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے جی کہ میرے 3 بچے ڈاکٹر ہیں. ماشاء اللہ 3 بچے ڈاکٹر. اور تو وہ میڈیکل بلاگ بناتے ہیں یوٹیوب پہ. کیا بناتے ہیں؟ میڈیکل بلاگ. اچھا میڈیکل ولاگس بناتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جائز ہے آمدن ولاگس, میڈیکل ولاگس کی آمدن بھی جائز نہیں ہوگی تو کیا جائز ہوگا بھائی؟ تو انسانیت کا فائدہ ہے اس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن یوٹیوب کی جتنی بھی ارننگ ہو اس سے 4 سے 5% صدقہ کریں لازمی, کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے. جی استاد جی, یہ ہندو اگر ہم پہ سوال کریں کہ جب میں بت کو سجدہ کرتا ہوں تو تم مجھے کافر کہتے ہو, تم جب کعبے کو سجدہ کرتے ہو تو وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے. کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کا گھر سمجھ کے, اور کعبے کو ہم نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. اللہ نے بتا دیا میرا گھر ہے اس کو سجدہ کرو تو ہم کر لیتے ہیں, تو اصل میں اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. یہ جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے کہ یہ بت ہمیں نفع اور نقصان دیتے ہیں, یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں. ہم تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. ہم تو کعبے کو ایک عمارت سمجھتے ہیں. اللہ نے بول دیا میرا گھر ہے, اللہ بول دیتا نہیں ہے تو نہیں کرتے, اور ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں, آسمان سے وحی آئی ہے. ان بتوں کے بارے میں اللہ نے کب بولا کہ یہ کوئی یعنی میرا گھر ہے یا میرا مکان ہے؟ کب بولا؟ یہ تو آپ نے خود بنا کے. اور کعبہ اس 4 دیواری کا نام نہیں, اس لوکیشن کا نام ہے, جبکہ بت اس لوکیشن کا نام نہیں ہوتا, اس پتھر کا نام ہوتا ہے جو آپ نے خود تراشا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کعبہ بھی تو آپ خود بناتے ہو. بھائی خود بناتے, کعبہ کی لوکیشن ہم خود نہیں بناتے, اس پہ وہ جو لوکیشن وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. تبھی اللہ نے فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف عبادت ہوگی. بیت اللہ اگر نہ بھی ہو, عمارت نہ بھی ہو, تو بھی اس طرف رخ کر کے نماز ادا ہو جائے گی. دوسری بات, اگر ہم بیت اللہ کو معبود سمجھتے, بھگوان سمجھتے, تو بیت اللہ کی چھت پہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے ہم. بیت اللہ کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے نماز ہو جاتی ہے, سجدہ بھی ہو جاتا ہے. کسی بھگوان یا بت کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی عبادت ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھو تو بھی ہو جائے گی, بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھو تو بھی, کیونکہ سمت وہی ہے. تو وہ تو 4 دیواری تو ایک نشان ہے, نشان, تاکہ وہ لوکیشن ضائع نہ ہو اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تبھی ہم طواف جب کرتے ہیں یا بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, بیت اللہ سے کبھی بھی دعا نہیں مانگتے کہ اے اللہ کے گھر تو ہماری بگڑی بنا دے. نہ ہمیں پتہ ہے نہیں بنا سکتا. بناتا کون ہے بگڑی؟ اللہ بناتا ہے. حضرت عمر حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے تو کہتے تھے تو پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ہم نے صرف پیغمبر کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیتے ہیں, کہ تیری نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف. تو ہندوؤں کے ہاں یہ کانسیپٹ تھوڑی ہے. ہندو تو کہتے ہیں یہ جو بھگوان ہے نا, جو یوں کر کے آنکھیں ناک, یہ ہماری بگڑی بنائے گا, یہ ہمیں فائدہ دے گا, اس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں, اس کو یہ نفع نقصان کا مالک ہے. نہ نہ نہ, اور کہتے ہیں اللہ نے اس کو اختیارات دیے. نہ, ہم کہتے ہیں اللہ نے بیت اللہ کو کوئی اختیارات نہیں دیے, صرف ایک گھر ہے اللہ کا. السلام علیکم. بالکل سوری, بیت اللہ کی مثال ایسے جیسے امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے نا, وہ کہتا تھا امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. میں جب لیلا کے گھر کے قریب جاتا ہوں تو اس کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں میں, اور کبھی گلی کی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو. پھر لوگوں سے کہتا ہے وما حب الدیار شغفن قلبی, لوگوں ایسا بیوقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. اصل میں دیواروں کے پیچھے لیلا رہتی ہے, اس گلی کی نسبت اس لیلا کی طرف ہے. تو ہم بھی بیت اللہ کی دیواروں سے محبت نہیں کرتے بذات خود, اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے, اس لیے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. السلام علیکم. تو اور نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے اس کو ہم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرے دوست کا ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد شکل دکھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, انتہائی فضول احمقانہ حرکت ہے کہ میت جو چھپانے کی چیز ہے اس کو آپ دکھا رہے ہو. اور جنازے سے پہلے جو گھر میں جب میت آتی ہے تو بیوی بچے وہ تو دیکھ ہی لیتے ہیں, باقی پبلک کو دکھانا یہ بری بات ہے. چھپانے کی چیز ہے نا, دکھانا تھا تو دفن کیوں کر رہے ہو؟ اور جلدی دفن کرنے کا حکم اس لیے کہ دیکھیں نہیں لوگ اس کو, کیونکہ مرتے ہی انسان کا چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں چاہتی شریعت اس کو چھپایا جائے, چھپاؤ اس کو, دفن کرو جلدی. تو اس لیے یہ اچھا کام نہیں ہے, شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. ہاں دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے,
اس دن تیار ہوتی ہے تو پھر اس کی رونمائی ہوتی ہے, محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, بھائی نئی دلہن ہے وہ دکھاؤ, عورتوں کو دکھاؤ, آدمیوں کو وہ بھی نہ دکھاؤ, ورنہ اپنی والی چھوڑ کے اسی کی یادوں میں آ جائیں گے, روئیں گے کہ یار ہماری والی بھی ونس اپون اے ٹائم ایسی ہوا کرتی تھی, تو ان کو غم ہوگا اس لیے منع ہے. لیکن دو دلہن جب بھی محلے میں آتی ہے تو ساری عورتیں جاتی ہیں, بھائی نئی دلہن, تو ٹھیک ہے وہ بنتا ہے بھائی, وہ دلہن کو بھی اسی طرح دکھا رہے ہو, میت کو بھی دکھا رہے ہو, تو میت میں دلہن میں فرق کیا ہو گیا؟ میت چھپانے کی چیز ہے, دلہن خواتین کو دکھانے کی چیز ہے, اس کو دکھاؤ. اس کا زندگی میں پہلا دن آیا ہے, وہ بڑی تیار ہوتی ہے, تو وہ بھی چاہتی ہے کہ بھائی تھوڑی تعریفیں ہو جائیں میری. بس کافی ہے میرا خیال ہے. السلام علیکم. دلہن پہ اینڈ ہو گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس آخری سوال ہے, اب مائک لے لیں گے ان کے بعد. بہت تھک گیا یار میرے بھائی, بہت, ایسے تو کبھی ختم نہیں ہوگا. جی پوچھیں. مولانا صاحب یہ تقریباً ہماری ایج سے مائک قریب رکھیں نا. والدین ہوتے ہیں, یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 12 سال 13 سال نہ سمجھ بچے ہوتے ہیں, موبائل دلوا کے دے دیتے ہیں. بربادی. بعد ان بچے کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے, وہ اس کو استعمال کرتا ہے, بہت کرتا ہے, تو نہ سمجھی میں اس سے بہت اس پہ گناہ ہوتے ہیں. تو وہ گناہ کس کے؟ ماں باپ کو بھی ملے گا, یقیناً وہ گناہ ملے گا. بچوں کو موبائل نہ پکڑاؤ, اس اتنے ڈینجرس موبائل میں بچہ جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لڑکے ہیں نا, یہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. کئی بچے بگڑ چکے ہیں, ماں باپ پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے کو یہ لت پڑی کہاں سے ہے, تو وہ اسمارٹ فون کے ذریعے پڑی ہوتی ہے. تو اس لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑانا چرس پکڑانے سے زیادہ خطرناک ہے. السلام علیکم. کبھی بھی نہ کرو یہ کام. مفتی صاحب دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا مانگنے کیسے؟ اچھی بات ہے, ثابت حدیث ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, یہ دعا پڑھنی چاہیے. کچھ نہ ہو تو اللہم اغفر لی پڑھ لے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد